بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بخیریت ہوں گے۔ ذات واجب آپ کو امراض و آفات سے محفوظ رکھے، آمین۔ اگلے دن ہم سب نے ہنوما بے پر پکنک منائی۔ یہ جگہ مجھے ایسی بھائی کے دوڑی چھوٹی ادھر ہی کا رخ کرتی تھی۔ اب یہ جگہ زیادہ پسند آئی اس سے بھی، اور جہاں سے فرصت ملی دوڑی چھوٹی، جب بھی وقت ملا میں فوراً یہاں پہنچ گئی۔ یہاں پانی سب سے مہذب اور شفاف تھا، بالکل بیلنس سیدھا پڑا ہوا اور شفاف ٹرانسپیرنٹ، نیچے تک زمین نظر آتی ہے۔ یہ ساحل آبی مخلوق کے لیے مشہور تھا، اور ہوائی کی یونیورسٹی دنیا بھر میں علوم سمندر میں سبقت لے گئی ہے۔ نیچے دیا گیا ہے اوشیانوگرافی ہے، تو یہ خاص ایک علم ہے۔ تو ہوائی کی جو یونیورسٹی ہے، ٹرانسپیرنٹ سمندر ہے، یعنی نیچے جو بھی مچھلیاں جو کچھ پھر رہا ہے وہ آپ کو اوپر سے نظر آ رہا ہے۔ غرض یہ کہ اول تو قدرت نے اپنے حسن کے لنگر یہاں جاری کر دیے تھے۔ لنگر جاری کرنا، بہت سو کو کھلانا، تو اتنا زیادہ حسن ایک ہی جگہ پھینک دیا قدرت نے، یہ لنگر جاری ہو گیا۔ جو کچھ کمی تھی وہ انسان نے پوری کر دی۔ اس شام ہم گھر کا سارا سودا لینے سپر مارکیٹ گئے۔ اب ایک ہماری مارکیٹ ہے، ایک یہ سپر مارکیٹ ہے، اور یہ خاصی پرانی ہے یہ بیان۔ آج کی جو سپر مارکیٹ ہے وہ اس سے بھی کہیں زیادہ آگے جا چکی ہے وہاں کی۔ اب تو ہمارے پاس اس جیسی آ گئی ہیں۔ اسلام آباد میں سینٹورس مال ہے، اگر آپ نے دیکھا ہو، اسی طرح کراچی میں مال ہیں، تو آپ وہاں جائیں تو وہاں سوئی سے جہاز تک پڑا ہے۔ یہ لاہور میں بھی ہائپر سٹار کے نام سے ایک ہے، وہاں اگر آپ گئے ہوں، کمال کی چیز ہے وہ۔ آپ کی جیب میں 10 کروڑ بھی ہے نا تو وہ سٹور کھا جائے گا، وہاں اتنا مال پڑا ہے کہ آپ کی سوچ سے زیادہ ہے، وہاں اربوں کا مال پڑا ہے۔ اور ایک فلور جو ہے، ایک فلور آپ یہاں سے لگا لیں کہ آپ کی جو کالج کی دیوار ہے وہ ایک فلور ہے اس کا، اور پھر ایسے ہی اوپر نیچے فلور ہیں 3-4۔ تو یہ بہت بہت بڑی جگہ کا نام اب سپر مارکیٹ ہے۔ پہلے جب کہ چھوٹی سی دکان ہوتی تھی۔ کوئی کام کی بات بھی کیا کر۔ اب آگے ادھر سپر مارکیٹ کا حال دیکھو، اس کی چھوڑو۔ بہت سے صاحبان اس ادارے کو جانتے ہیں، لیکن بہت سی میری ہم وطن بہنیں اس کے متعلق جاننا چاہیں گی۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ خواتین کو شوق ہوتا ہے خاص طور پر شاپنگ کا، تو میں اپنی ان بہنوں کے لیے بتا رہی ہوں، لوگوں نے شاید دیکھا ہوا۔ تو سنیے، سپر مارکیٹ امریکن سرمایہ داری کا مکمل مظاہرہ اور امریکن طرز حیات کا بنیادی قلعہ اور اس کی لامحدود افراد کا ذخار ہے۔ بعض اوقات یہ بھی آ جاتا ہے، لیکن یہ کم آیا ہے، اوپر والا آ جاتا ہے۔ یعنی سپر مارکیٹ میں کیا ہے؟ اب آپ کو کیپٹلزم کی تعریف آنی چاہیے۔ خاتون زیادہ پڑھی لکھی ہے، اشارے زیادہ چھوڑ رہی ہے، تو اب اس میں ہمارے لیے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں 11ویں 12ویں جماعت کے اسٹوڈنٹ کو وہ چیز سمجھانے میں۔ لیکن فائدہ کیا ہو رہا ہے؟ فائدہ یہ ہو رہا ہے کہ اسٹوڈنٹ کا دماغ وسیع کر رہی ہے، ہمارے لیے آسانی کر رہی ہے۔ وہ اسٹوڈنٹ کو زیادہ بڑی چیزوں کی سمجھ آنے لگ گئی ہے۔ یہ کیا بات ہو رہی ہے، یہ کیا بات ہو رہی ہے، ابھی مرد کیسے تھا، یہ نیلم کیسے تھا، یہ آنکھیں چیرا کیسے ہو گئی۔ ہمارا برین زیادہ وسیع ہوتا جا رہا ہے، ہم مشکل چیز کو سمجھنے کے قابل ہوتے جا رہے ہیں۔ اب پھر وہی کام شروع ہو گیا کہ کیپٹلزم، دنیا میں کیپٹلزم ہے کیا؟ آپ اس کی بنیاد یوں سمجھ لیں کہ جب سب سے پہلے تجارت ہوتی تھی، یہ نوٹ اور کرنسی نہیں تھی۔ یہ کسی نے آئیڈیا دیا کہ نوٹ بنایا جائے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ ابلیسی آئیڈیا ہے، شیطانی آئیڈیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی تجارت جنس کے ذریعے ہوتی تھی۔ اتنے چاول کے بدلے اتنی گندم ملے گی، اتنے چنے کے بدلے جو آپ کو چاہیے آپ کے پاس ہے وہ ادھر دے دیں، ادھر سے وہ ادھر لے لیں۔ تو یہ جو ڈالر آیا ہے
یہ جو کیش آیا ہے، یہ جو بینکس آئے ہیں، یہ جو نظام آیا ہے، آپ پیور اسلام کو پڑھنے، آدھے مولوی کہتے ہیں حرام ہے، آدھے کہتے ہیں حلال ہے بینک میں پیسہ رکھنا، اور میں مجبور ہوں، مجھے یہاں تک مجبور کر دیا گیا ہے کہ میں بینک میں پیسہ نہیں رکھوں گا تو گھر میں ڈاکو آئے، بڑا کیش میں رکھ ہی نہیں سکتا، میں گھر میں بھی سیف نہیں ہوں، اب مجبوری ہے، تو لہٰذا مجبوری میں پھر عوام معاف ہوتی ہے، حکمران پکڑا جاتا ہے۔ جب آپ نے کمپلشن کر دی، اب نوٹ آپ کی جیب میں کہتا ہوں نہ رکھو، جاؤ چنے لے کے جاؤ مارکیٹ سے کوئی چیز لے کے آؤ، اور کہنے لگا کیا کہہ رہے ہیں، مجھے کچھ بھی نہیں ملے گا، کوئی لے گا ہی نہیں۔ تو لہذا اب ہم جس نظام میں آ گئے، یہ سرمایہ داری ہے، سرمایہ داری، سرمایہ کا نظام لاگو کرنا یہ پہلے دن سے نہیں ہے، لیکن یہ اب مجبوری ہے، اب ہم پیدا ہوئے ہیں تو نوٹ چل رہا ہے، ہم نے چلانا ہے، ہماری مجبوری ہے۔ تو یہ کبھی کسی پہلے آدمی نے شروع کیا تھا، تو پھر یہ، لیکن اس کا اینڈ پھر تباہی ہے۔ ابلیس ہمیشہ آپ کو دھوکہ دیتا ہے، اس نے ان کو یہ کہا کہ یہ طاقت بنے گی تیری، یہی دھوکہ تھا، یہی تباہی کا باعث بنے گا۔ ان دی اینڈ، انجام، آغاز کو کون پوچھتا ہے، انجام اچھا ہو آدمی کا، اینڈ سے پہچان ہوتی ہے، جو اینڈ ہوگا پھر اس کا وہ انتہائی تباہی ہے، یہ لالچ ہے، یہ خود غرضی ہے، یہ میٹیریلزم ہے، یہ سب کچھ ہے۔ اب اس کا عملی مظاہرہ آپ نے دیکھنا ہے کہ امریکہ کے پاس نوٹ کی طاقت کیسے ہے، ان کا سپر مارکیٹ میں چلے جاؤ، ان کے ہاں یہی وہ بتا رہی ہے۔ اب یہ پوری ہسٹری اس جملے میں آ گئی کہ کس طرح یہ آغاز ہوا، تو یہ مکمل مظاہرہ ہے۔ اگر آپ نظام دیکھنا چاہتے ہیں انہوں نے کیسے بنایا اور کتنی کی، طرز حیات کا بنیادی قلعہ ہے، یہ سپر مارکیٹ ہٹا دو ان کا قلعہ ٹوٹ جائے گا، ان کا لائف سٹائل ایسا ہے۔ اب اس میں اچھی چیزیں بھی، اب یہ اچھی چیزوں کا بھی ذکر آ گیا۔ 9 to 5 وہ کام کرتے ہیں، ہفتے میں 5 دن، اور بیچ میں یہ جو ہمارے شارٹ بریک اور دائیں اور چائے پیوں اور ذرا ادھر ہوں ادھر ہوں، یہ نہیں، جب کام ہے تو کام ہے، ڈیڈیکیٹڈ۔ یہ اسلام کا اصول ہے کہ آپ جس کام سے وابستہ ہیں اس سے مخلص ہو جائیں، سنجیدہ ہو جائیں اس کے بارے میں، تو یہ تو اسلامی اصول ہے۔ لیو ہو گئے تو بہرحال اب وہاں اپلائی ہو رہا ہے۔ اب وہ یہی بات کہہ رہی ہے ساتھ اس کے کہ وہ طرز حیات ان کا یہ ہے کہ ایک ہی جگہ پہ عوام کو ساری سہولت دو، اس کا ٹائم بچاؤ، اس نے کام پہ جانا۔ ساروں کے ساروں کی سوچ ہے۔ یہاں چوک پہ 36 ویلے بیٹھے ہوتے ہیں ہر محلے میں، وہ بیٹھے جی، وہ فلانا آ رہے جی، وہ کی ہو رہے، اور تو کیا کر رہا ہے؟ تجھے کام پہ ہونا، کسی جگہ سے اپنا ٹائم ضائع نہیں کرنا بیٹھ کے۔ یہ ان کی طرز حیات کا بنیادی قلعہ ہے۔ کیوں بنایا ایک سٹور اتنا بڑا انہوں نے؟ اس لیے بنایا کہ یہ ساروں کو فائدہ دو، ان کا وقت بچاؤ، وقت قیمتی ہے، ایک ہی جگہ جائیں، جو چاہیے لے لیں، سب کچھ پڑا ہے، پیسے ہیں ہمارے پاس، ہم پوری دنیا کے کرنسی میں ڈالر ہمارا سب سے اوپر جا رہا ہے، تو لہٰذا ہم اس کا فائدہ عوام کو دیں گے۔ یہ ہے طرز حیات، حکمران سوچ عوام کی رائے، جتنی انویسٹمنٹ ہو رہی ہے عوام کی بھلائی کے لیے ہو رہی ہے، یہ پازیٹیو ہے وہاں۔ اور کیا بتایا اس نے تیسری لائن، لامحدود افراد کا ذخار ہے، لامحدود جس کی لمٹ نہ ہو۔ افراد کہتے ہیں بہت ساری چیزوں کا اکٹھا ہونا، ذخار جو سٹور ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں، انفینٹ چیزیں ہیں وہاں، آپ نام لیں چیز پڑی ہے، آپ نام نہیں جانتے وہ بھی پڑی ہے، لامحدود چیزیں ہیں جس کا ذخیرہ کر کے وہ ایک سٹور بیٹھا ہے، اس ایک سٹور کے 3 جملے اکٹھے لے آئیے۔ اب کیا ہوا جی، جب سے یہ بروئے زمین برسرے پیکار ہوا، یعنی جب سے یہ دنیا میں آیا ہے، زمین کے چہرے پر پہنچا، بروئے زمین، زمین پر آیا، دنیا میں آیا، برسرے پیکار ہوا، لڑائی میں مصروف ہوا، جنگ میں مصروف ہوا، ننھی ننھی دکانیں اور چھوٹے چھوٹے بساتی پنساری دیوالیہ ہو گئے، کہ جب سے یہ سٹور بنے ہیں دنیا میں، چھوٹی چھوٹی دکانوں والوں کی چھٹی ہو گئی۔ 25 دکانیں گھومتا تھا جو پورا بازار گھومتا تھا، گاہک ایک ہی جگہ جانا پسند کر رہا ہے۔ وہ 25 دکانیں کیوں گھومیں، وہ ایک جگہ کیوں نہ جائے جب ہر چیز پڑی ہے اور ہر ویرائٹی میں پڑی ہے۔ آپ کو 50 والی چاہیے چائنا کا مال، وہ بھی پڑا ہے، آپ کو وہی چیز 5000 والی چاہیے، وہ بھی پڑی ہے، آپ کی قوت خرید کے مطابق درجہ بندی ہے، جتنے آپ کو چاہیے جا کے لے لیں۔ اب چھوٹی دکانیں بند ہو گئی ہیں۔ یہ سپر مارکیٹ 10 بازاروں کا مہا گرو ہے، کہ ہمارے 10 بازار لگا لو، یہ حسین گئی کے 10 بازار، اور یہ ان کا بھی مہا گرو، بڑا استاد، گرو اور چیلا ہوتے ہیں ہندو مذہب میں، تو یہ کہتا ہے کہ کہہ رہی ہے کہ یہ ان سب کا گرو ہے۔ ساری انارکلی اور مال روڈ کی دکانوں کا سامان اس کی ایک لپیٹ میں سما جائے گا، ایک فلور پہ آ جائے،